السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ حاضرین محترم، آج اس موقع پر یعنی افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جلسے کے موقع پر یہ بات شاید آپ پہلی بار سنیں گے اور اس کو ذہن میں رکھیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو کچھ انعامات سے نوازا ہے، جو کچھ عطا کیا ہے، اس عطا میں آپ کے صدقے میں اللہ ہم کو بھی شامل کرتا تھا، مگر یہ موقع ایسا ہے، اللہ فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، اس میں ہم کو شامل نہیں کیا اللہ جل شانہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا، یہ جب عرض کیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، تو آیت پوری نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اس کے ساتھ اس میں تو اللہ جل شانہ ایمان والوں کو حکم دے رہا کہ اے ایمان والوں تم بھی رسول پر خوب درود و سلام بھیجو، لیکن اللہ رسول پر درود و سلام بھیج رہا امتیوں کے لیے نہیں فرمایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خواہش کیے، عرض کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معارضہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ جل شانہ کی ذات ہے، هو الذی، وہ ذات اللہ جل شانہ کی ہے، هو الذی یصلی علیکم، وہ ذات اللہ جل شانہ کی ہے جو تم پر رحمت نازل کرتی ہے۔ وہاں پر رسول پر کہا گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں پر کہا گیا، یہاں پر اب امتیوں سے کہا جا رہا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکہ، اے نبی کے امتیوں، وہی ذات اللہ کی ہے جو تم پر رحمت نازل کرتا ہے اور ملائکہ بھی نازل کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توفیل ہے ہم امتیوں کو کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحمتیں نازل کر رہا ہے ملائکہ کے ساتھ۔ ایسے کئی موقع ہیں۔ حاضرین محترم، آج کا جو جلسہ ہے اس کی صدارت آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری قبلہ فرما رہے ہیں، جو صدر کلین مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت۔ اور دیکھیے ہماری جماعت کی خوبی یہ ہے، ہر زمانے میں افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تقاضا تھا جو عوام الناس تک پہنچانا تھا۔ الحمدللہ یہ 8 روزہ جلسوں میں ہمارے بھی 2 روزہ جلسے ملا کے اب مسلسل 10 دن کے جلسے ہو رہے ہیں۔ اب آئیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے وہ سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، صدیق عکس حسن
وہ جمال محمد است۔ یہ جو چار خلفاء ہیں، چار خلفاء کی جو خوبیاں ہیں اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے نکالا۔ اس بات کو شاعر اجاگر کر رہے ہیں، صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و جلال نظر آتا ہے۔ پھر آگے کیا فرما رہے ہیں؟ عثمان ضیاء شمع کمال محمد است۔ پھر مولا علی کی شان میں فرما رہے ہیں حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اب یہ جو چار صفتیں بتائے ہیں، اب اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے شاعر سے؟ اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ اگر اسلام اپنے اندر رکھنا چاہتے ہیں تو اطاعت خلفاء راشدین میں ہے، اور ایمان اگر حاصل ہونا ہے، ایمان پہ قائم رہنا ہے تو محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اور بحر العلوم فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے۔ اور بحر العلوم کی یہ خوبی ہے، بحر العلوم کے یہ جو اشعار ہیں یہ احادیث مبارکہ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ بحر العلوم کے اشعار حدیث شریف کی ترجمانی کرتے ہیں۔ بحر العلوم فرماتے ہیں بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے۔ حضرت صدیق اکبر پیغمبروں کے علاوہ ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے برتر ہے، اور اس امت میں سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے برتر ہے۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمان حیدر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اگر کوئی مجھے، ایک حدیث شریف میں یہ الفاظ ہیں، اگر کوئی مجھے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر فضیلت دے گا تو میں اس کو حد مفتری ماروں گا فرمایا۔ اور حد مفتری 40 کوڑلے بھی ہے، 40 کوڑلوں کی سزا بھی ہے۔ اب مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ میں ماروں گا فرما رہے ہیں۔ حالانکہ قاضی وقت کے پاس مقدمہ جائے گا تو قاضی وقت تہمت کی سزا قائم کرے گا اور سزا دینے والا سزا دے گا، لیکن مولا علی یہ فرما رہے ہیں اگر کوئی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مجھے فضیلت دے گا تو میں ماروں گا۔ وہ علی کی مار جس کو پڑیں گی نہ انہیں دنیا میں سرخرو ہوں گا نہ آخرت میں سرخرو ہوں گا۔ مولا علی فرما رہے میں ماروں گا فرما رہے حد مفتری، حد مفتری 40 کوڑلے بھی ہے، مولا علی 80 کوڑلے فرما رہے۔ اور پھر بحر العلوم کیا فرماتے ہیں؟ بحر العلوم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہے۔ بحر العلوم حضرت مولانا محمد عبد القدیر صدیقی حسرت رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے جیسا اعلیٰ حضرت کا سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سے اعلیٰ حضرت کی پہچان ہوتی ہے، اسی طرح سے بحر العلوم نے فرمایا یا جیلانی شین اللہ، یہ جو بھی پڑھتے ہیں یہ کلام سے بحر العلوم کی پہچان ہوتی ہے۔ تو بحر العلوم کی ایک خوبی یہ ہے، اور بحر العلوم کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ تھی کہ آپ نے یہ کلام لکھا جس سے لوگ پہچانتے بحر العلوم کو۔ تو بحر العلوم کیا فرما رہے ہیں؟ بحر العلوم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہے بحر العلوم۔ بحر العلوم کیا فرما رہے ہیں؟ بحر العلوم فرما رہے ہیں علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان۔ ارے بھائی ہم اس گھرانے سے ہم کو علم کی خیرات ملی ہے تو ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں فضیلت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے کے لیے مولا علی کے اقوال ڈھونڈتے ہم حضور کے اقوال ڈھونڈتے، مولا علی کے اقوال ڈھونڈتے
اور ہم اہل بیت کے ائمہ کے اقوال ڈھونڈتے ہیں ہم، اس لیے کہ ہماری نسبتیں، ہماری تعلیمات کا سلسلہ بحر العلوم سے۔ تو بحر العلوم نے کیا فرمایا؟ بحر العلوم نے فرمایا علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر۔ حاضرین محترم، اس تمہید کے بعد میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو قرآن شریف میں آیتیں آئی ہے اس کا مختصر سا تعارف دوں گا، کیونکہ مجھے وقت کا خیال بھی کرنا ہے، پھر آفتاب خطابت کو بھی سننا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کا نام نامی عبداللہ بن ابی قحافہ ہے، اور آپ نسب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرہ بن کعب سے ملتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں ایک جد جو ہے جن کا نام مرہ بن کعب ہے، ان کے سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملتے ہیں۔ یعنی سمجھنے والی بات یہ ہے، حضور کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی سلسلہ اوپر حضرت مرہ بن کعب پہ جا کے ملتا ہے، اور آپ کا اسم مبارک عبداللہ تھا، اور بعضوں نے کہا کہ آپ کا نام عتیق تھا۔ آپ کے والدین نے آپ کا نام عبداللہ رکھا تھا، اور یہ جو عتیق لقب پڑا نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو بھائی پیدا ہوئے تھے وہ انتقال کر گئے تھے، تو جب حضرت ابو بکر پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت ابو بکر کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور اٹھا کے کہنے لگے کہ اے اللہ اس کو حیات بخش۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر عطا کی، آپ کا لقب عتیق پڑا، اور اسی سے لوگ جاننے لگے۔ حاضرین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال کی وجہ سے بھی آپ کا عتیق لقب سے ملقب ہوئے۔ مصعب بن زبیر وغیرہ لکھتے ہیں کہ اس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ آپ کا لقب صدیق ہے، کیونکہ آپ نے بے خوف اور نڈر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، اور اسی پر مضبوط رہے۔ ایک اور جو صدیق لقب ملا آپ کو، واقع معراج کے شہادت کی وجہ سے بھی ملا، لیکن علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اس لیے کہا گیا کہ جس ٹائم حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو سارے مکے کے لوگ مخالفت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعلان نبوت کو قبول کیا، اور سارے مخالفتوں کی مخالفت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا نڈر ہو کر، اس لیے آپ کو صدیق کہا گیا فرماتے ہیں۔ اور ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، یہ جو آیت ہے سورہ زمر کی آیت ہے، اس میں مفسرین نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ مفسرین نے بتایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ سے مراد حضرت جبرائیل امین ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کی آیتوں کو لے کر آیا، اور وَصَدَّقَ بِهِ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اس قرآن کو تصدیق کیا۔ اور پھر کسی نے بتایا کہ جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق حضور نے کی ہے، تو وہ صدقہ بھی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بہت ساروں نے اس کی تعبیر، اس کی تفسیر الگ الگ کی، لیکن آئیے ہم مولا علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھتے ہیں، یا مولانا، یا سیدنا، یا خیر البریہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ، آپ بتائیں کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ کیوں مولا علی سے پوچھنا؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو آئیے پھر انہی سے پوچھتے ہیں جن کی تعریف حضور نے فرمائی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ حضور تشریف لائے، حضور ایمان کی دولت سے نوازے، حضور اللہ کے آخری نبی بن کر آئے، اور حضور نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی،
یعنی جو کچھ حضور لے کر آئے، والذی جاء بالصدق، جو کچھ سچائی، جو کچھ حق حضور لے کر آئے، وصدق بہ، جس کی تصدیق کی گئی، سے مراد ابو بکر صدیق حضرت علی فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نڈر ہو کر دیا۔ موٹے الفاظ آئے ہیں ترجمے میں۔ آپ سے کبھی بھی کسی امر میں ترش روئی سرزد نہیں ہوئی، کیسے سے کیسے کٹھن مرحلے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھوڑی بھی ذرا سی بھی یعنی طبیعت میں ناگواری ظاہر نہیں ہوئی۔ کیسا کیسا وقت آیا حاضرین محترم، ہم پچھلے ٹائم میں میرے مرشد عباس پاشا کے پاس ابو داؤد شریف پڑھ رہا تھا، ایک حدیث شریف آئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب ہجرت کے لیے مدینہ شریف تشریف لے جا رہے تھے، اس ٹائم پہ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت علی کو پکار کر پیچھے پیچھے جا رہی، یا اماں یا اماں، عربی میں امی بھی کہا جاتا ہے، لیکن جب ندایہ کلمات کو کہے تو یا اماں کہہ رہے تھے۔ کون کہہ رہے تھے؟ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت علی جب مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو وہ ماحول کیسا تھا؟ وہ ماحول یہ تھا کہ جب ہجرت کا حکم آیا تو جو بیوی بچے ایمان نہیں لائے ان کو چھوڑ دیا گیا، جو ماں باپ ایمان نہیں لائے ان کو چھوڑ دیا گیا، جائیداد چھوڑ دی گئی، کاروبار چھوڑ دیا گیا، جو کچھ تھا سب کچھ چھوڑ دیا گیا۔ جب یہ چلے تو صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے چلے، اس لیے جب چلے، جب جا رہے تھے تو جو صاحبزادی حضرت حمزہ کی چھوٹ گئی تھی، حضور کے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کی، تو وہ صاحبزادی پکار کر روتے ہوئے اپنے چچا کو پکار رہی تھی، حضرت علی کو، اے چچا علی، اے چچا علی کہہ کے۔ پھر حضرت علی نے وہ بھتیجی کو اٹھا لیے اور جب مدینہ شریف آئے تو اس بچی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقیل ابن ابی طالب کو عطا کر دیا۔ ایک تفصیل ہے، تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں مکی کی جو زندگی تھی اعلان نبوت کے بعد میں کوئی امن اور شانتی والی زندگی نہیں تھی ایمان لانے والوں کے لیے، یہ زندگی بڑی تکلیف دہ زندگی تھی۔ اور ایک خوبی کی بات یہ بھی ہے، جتنی تکلیفیں سرداران مکہ اور کفار مکہ اہل ایمان کو دیتے تھے، وہ آ کر حضور کے پاس عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آقا، میرا مالک مجھے اس قسم کی تکلیف دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صبر کرو۔ حاضرین محترم، حضور کا صبر کرو فرمانا اس میں ایک راز ہے، میں آپ کو بتاتے ہوئے اپنی بات کی طرف آگے آتا ہوں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو مرض گھیر لیا، مرض میں مبتلا ہوئے، وہ بھی شیطان کہنے لگا اللہ کی بارگاہ میں، بولا اے اللہ آپ ایوب کو سب کچھ عطا کرے، اس واسطے انہوں آپ کے فرما بردار ہے۔ اللہ فرمائے نہیں، میرے بندے ایسے نہیں رہتے، میں دیا بھی تو فرما بردار رہتے، میں اگر لیا بھی تو وہ میری اطاعت میں کمی نہیں کرتے۔ کہہ کے اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز، ایک ایک نعمت لیتا گیا، لیتے لیتے یہاں تک کہ صحت لے لیا، آپ بیمار ہو گئے، آپ کے جسم سے بو آنے لگی، محلے والوں نے آپ کو محلے سے باہر کر دیا، آپ کے جسم میں کیڑے پیدا ہو گئے۔ جب کیڑا زمین پر گرتا تو اس کیڑے کو اٹھا کر ایوب علیہ السلام اپنے جسم میں لگا لیتے اور اس سے کہتے کہ تیری جگہ وہاں نہیں آتا۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں جب اللہ نے صحت دی تو صحت دینے کے بعد اللہ نے پوچھا اے ایوب اب بتاؤ کیا حال ہے تمہارا؟ حضرت ایوب علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا اللہ وہ بیماری کا زمانہ اچھا تھا، جب میں دن بھر تکلیف میں مبتلا رہتا، تکلیف سے گزرتا، تو شام ہوتے ہوتے اے اللہ جب آپ پوچھتے اے ایوب کیا حال ہے، تو آپ کے پوچھنے کی جو مٹھاس، جو چاشنی ہوتی تھی، اے اللہ اس کو جب میں محسوس کرتا تو دن بھر کی تکلیفیں مجھ سے دور ہو جاتی، اور رات بھر تکلیف میں گزارتا۔ جب صبح صبح آپ پوچھتے ایوب رات کیسے گزری، تو آپ کے پوچھنے کی مٹھاس کا حال یہ ہوتا تھا رات بھر کی تکلیف کو میں بھول جاتا تھا۔ اسی طرح سے میری سمجھ میں یہ آیا، جب حضور صحابہ اتنی تکلیفیں اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں آ کر پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آقا فرماتے تھے ہاں ہم حق پر ہیں۔
پھر عرض گزار ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے آقا ہمیں اس طرح کی تکلیفیں دے رہے ہیں، تو حضور فرماتے کہ صبر کرو صبر کرو۔ تو یہ جو صبر کرو کا لفظ ہے صحابہ کے لیے اتنا باعث صبر بنتا تھا، کوئی صحابی یا کوئی ایمان لانے کے بعد مرتد نہیں ہوئے۔ مکے کی تاریخ اٹھا کے دیکھا، مرتدین اور منافقین تو مدینے میں ہوئے، کیونکہ مدینے میں یہودی بستے تھے، مکے میں کفار تھے، مشرک تھے، تو یہاں پہ کوئی منافق نہیں تھا مکے میں۔ اس لیے صحابہ یا تو ایمان پر اس قدر کٹر ہو گئے کہ اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا، مال دولت سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی جو ایمان لانے کے بعد میں جن کو تکلیفیں دی جاتی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال سے ان کو آزاد کروائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے جب ہوش سنبھالا، جب مجھے عقل آئی، جب مجھے شعور آیا، تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے ماں اور میرے باپ دونوں صاحب ایمان تھے۔ ام المومنین فرماتی ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 سے زیادہ دینار یا درہم تھے، لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت 3 یا 4,000 درہم آپ کے ساتھ، اور وہ بھی آپ لے کر چلے گئے۔ تو ایک موقع یہ بھی تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے تو آپ کے والد حضرت ابو قحافہ بھی ایمان نہیں لائے۔ آپ دوڑتے ہوئے آئے اور دوڑتے ہوئے آ کر اپنی پوتریوں سے کہنے لگے آئے بیٹیوں، باوا تو ہجرت کر کے چلے گئے، تم لوگوں کے لیے کچھ چھوڑ کے بھی گئے یا باوا ایسے چلے گئے؟ تو حضرت اسماء فرماتی ہے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فرماتی ہیں میں فوری اس برتن کی طرف گئی جس میں بابا ہمارے مال و دولت رکھتے تھے۔ اردو میں پیر پہ کہتے ہیں، جو بڑے مٹی کے گھڑے ہوتے ہیں، اس زمانے میں اناج اور مال و دولت ان مٹی کے بڑے گھڑوں میں رکھی جاتی تھی۔ تو یہ فرماتی ہے کہ میں دوڑتی ہوئی اس گھڑے یا پیر پہ کی طرف گئی، رنجن کی طرف گئی جس میں بابا ہمارے مال و دولت رکھتے تھے، فوری اس میں پھترے بھری گئی، پھترے بھر کر کپڑا اڑا دی، کپڑا اڑا کر ہمارے دادا کی بینائی کمزور تھی، ان کا ہاتھ پکڑ کے لاکے وہ گھڑے میں پھیرنے لگی اور میں کہنے لگی دادا جان فکر مت کرو، بابا جاتے ہوئے بہت کچھ چھوڑ کر گئے۔ یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیوں کا یہ عالم تھا۔ حاضرین محترم، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی دوست تھے۔ دوستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی دوست تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف سے 2 سال کم تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلیٰ مقام ہے کہ جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلمہ پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیے، جب آپ ایمان لائے اور جب آپ حضور کی غلامی میں آ گئے تو اس کے بعد آپ اپنے گھر میں ایک عبادت کے لیے خاص جگہ مقرر کر لیے تھے، اور اس جگہ آپ جب عبادت فرماتے تو بہت روتے تھے، عبادت میں بہت خشوع اور خضوع رہتا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ متاثر ہوئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار خطبہ دیا، اور آپ اسلام کے پہلے خطیب ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ دیا، دین کی تبلیغ کی، دین کی دعوت دی۔ حاضرین محترم، تو جو طبیعت، جو کیفیت لوگ دیکھتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت میں، اور آپ کا اخلاص عبادت میں اور اللہ کے ساتھ گریہ اوزاری کا جو عالم دیکھتے تھے، تو ان کے دلوں میں محبت جاگ گئی تھی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ کی وجہ سے کئی اہل مکہ کے لوگ ایمان لائے۔ یہ خوبی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حاضرین محترم،
شانہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ یہ آیت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ مختصر سا اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں، مکے میں غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وقت گزارا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ایک وقت وہ آیا جب آپ کو خوف لگے یہ جو لوگ ہماری تلاش میں نکلے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہم کو دیکھ لیں، کیونکہ غار کا ایک حصہ نیچے کی طرف سے، غار کا راستہ اوپر سے نیچے کی طرف تھا، اور وہ تھوڑا سا کچھ ایسا حصہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمان مبارک دکھائی دے سکتے تھے۔ تو یہ خوف سے حضرت ابوبکر نے عرض کیا تھا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کے دوسرے جب یہ دونوں غار میں تھے تو ایک نے اپنے دوسرے سے کہا، ایک نے اپنے صاحب سے کہا۔ تو یہاں پر صاحب کا لفظ آیا ہے، تو اس آیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غار میں ساتھ تھے، تو صحابیت اللہ تعالیٰ نے صحابیت کے شرف، صحابیت کے لفظ سے حضرت ابوبکر کو نوازا۔ تو حضرت ابوبکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، جو اس صحابیت میں شک کرے وہ قرآن کا منکر ہے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن، کہ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا سکینہ نازل فرمایا۔ مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں صاحب سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اطمینان کبھی زائل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو سکینہ نازل کر کے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ فرمایا، جبکہ دو تھے وہاں پر، حضور اور حضرت ابوبکر تھے، تو علیہما نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ، علیہ فرمایا، ہی بولتو ان پر، اس پر یعنی کس پر؟ حضرت ابوبکر پر اللہ نے اپنا سکینہ نازل فرمایا۔ اس آیت میں آیا ہے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سکینہ تو حضور سے کبھی زائل نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ جو آیت میں کہا گیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف سے حضرت بلال کو ایک چادر اور 400 درہم کے عوض میں خرید کر آزاد کر دیا، تو آپ کی شان میں اور امیہ بن خلف وغیرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لیل کی آیت نازل فرمائی، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى سے لے کر إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ تک نازل فرمائی۔ ابن ابی حاتم عبداللہ ابن زبیر سے فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ معظمہ میں دستور تھا، آپ ضعیف اور بوڑھی عورتوں کو جب وہ اسلام لے آتی تھی خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ کے والد نے فرمایا، اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ضعیف لوگوں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو، اگر ان کے بجائے قوی اور جوان لوگوں کو خرید کر آزاد کرو تو آڑے وقت میں تمہارا ساتھ ہو کر مدد کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ابا جان میرا مقصد محض خوشنودی اور رضائے مولا ہے۔ رضائے مولا یعنی رضائے اللہ جل شانہ ہے، دنیاوی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، 5ویں آیت ہے یہ۔ حضرت عروہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 ان آدمیوں کو جن کو محض مسلمان ہونے کے جرم میں تکلیف دی جاتی تھی آزاد کیا۔ اس پر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى نازل ہوئی۔
عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَى آخر الآیہ۔ حضرت ابوبکر کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب تک قسم کے کفارے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، قسم کا کفارہ ہوتا نا، اس کی آیت اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی، تب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم کے کبھی خلاف نہیں کیا۔ آپ جو قسم کھاتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قسم کو پوری کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وصدق بہ سے مراد ابوبکر صدیق ہے۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ شاید حضرت علی کی قرات میں والذی جاء بالحق ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت وشاورہم فی الامر، وشاورہم فی الامر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ میں اس کا ترجمہ یا اس کی ترجمانی تھوڑا سا اپنے الفاظ میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، اے میرے پیارے حبیب آپ اپنے کاموں میں ابوبکر سے مشورہ لے لیا کریں۔ یہ آیت وہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ابن حاتم نے روایت کیا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اسباب نزول جو حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس میں ہے، اس کی تمام سندیں بیان کرتی ہیں۔ ابن عمر اور ابن عباس سے مروی تھی، اس سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر مراد ہیں۔ آخری ایک دو آیتیں پڑھ کر ہم اس کتاب کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ جب آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی کوئی نیک بات آپ کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی کہ جس میں خداوند تعالیٰ نے ہم کو نہ شامل کیا ہو، مگر اس آیت میں ہم کو نہیں شامل کیا۔ اسی وقت هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ نازل ہوئی۔ ابن عساکر نے امام زین العابدین بن علی بن حسین سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت علی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ حضرین محترم اس آیت کو ذہن میں رکھیے، اس کے بعد میں مشاجرات صحابہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نے ان کے دلوں سے وہ نکال لیا جو ان کے دلوں میں رنجش پیدا ہوئی۔ اخواناً علی سرر متقابلین، یہ ایسے بھائی ہیں جو قیامت کے دن ایک دوسرے کے فرش کے سامنے، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے، تختوں پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ اللہ جل شانہ تو یہ فرما رہا ہے۔ اب یہ پڑھنے کے بعد کسی کو یہ بات جائز نہیں ہے، کسی کو یہ بات گوارا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی بھی صحابی کے تعلق سے یہ سمجھیں کہ کچھ رنجشیں تھیں۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ میں یہ نکال دوں گا، یہ میں نکال دیا ہوں، یہ میں نکال دوں گا، اور روز قیامت جو تم سمجھ رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہوں گے، وہ بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے ملاحظہ کریں گے۔ یہ بات اللہ جل شانہ نے فرمائی۔ اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا سے وعد الصدق الذی کانوا یوعدون تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہے۔ نیز ابن عیینہ سے روایت کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو بھی ہے وہ آیتیں وغیرہ نازل کی ہے۔ حضرین محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت تمام صحابہ میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی مسلمان ایمان لائے، حضور پر، حضور کی غلامی میں آ گئے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی ایمان لائی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بھی صاحب ایمان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے صاحبزادیاں بھی صاحب ایمان، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے بھی صاحب ایمان ہوئے۔ ایک بات کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کے والد ایمان لائے، وہ مختصر سا تھوڑا بیک گراؤنڈ سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے مکے میں داخل ہو رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ جبل ابی قبیس پر اپنی ایک پوتری کو لے کر وہ جبل ابی قبیس پہ گئے، جا کے دیکھنے لگے، اور دھوپ کی تپش کی وجہ سے دور تک نظر نہیں آ رہا تھا، اور پوتری صاحبہ کہتے ہیں کہ ہمارے دادا جان کی نظریں کمزور تھی، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اوپر پہاڑ کی طرف لے گئے اور لے جا کے پوچھنے لگے، اے بیٹی بتا کیا نظر آ رہا تیرے کو؟ وہ پوتری دیکھ کر کہنے لگے، دادا جان میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ سب بنائے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے سے کوئی ہے جو آگے پیچھے آ رہے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو قحافہ کہنے لگے یہ ایک لشکر ہے، اور وہ لشکر کے سامنے جو آ رہے جا رہے وہ سپہ سالار۔ اس کے بعد پوچھنے لگے اب بتاؤ کیا نظر آ رہا؟ تو اب میری یہ سمجھ میں آیا کہ کچھ نظر آ رہا تھا، کچھ دھندلا تھا۔ تو اب پوتری کہنے لگی اے دادا جان سب بکھر گئے۔ تو پھر حضرت ابو قحافہ کہنے لگے اپنی پوتری سے اے بچی گھر کی طرف چل، وہ لوگ مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ جب راستے سے آپ اس پہاڑی جبل ابی قبیس سے اتر کر اپنی پوتری کے ساتھ لڑکھڑاتے ہوئے جلدی میں جب اپنے گھروں کی طرف آ رہے تھے، کسی نے اس صاحبزادی اس پوتری کے گلے میں جو ایک سونے کا ہار تھا وہ کھینچ لیا، اور جس کی وجہ سے کچھ خون کے اثر بھی آ گئے تھے۔ آپ پوتری کو لیے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے، دیکھتے حضور ابا جان اے والد محترم چلیے حضور کے پاس، لے آ رہے ہیں حضور کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرمانے لگے اے ابو بکر یہ جو بزرگ ہیں یہ ان کو تم گھر پہ ہی چھوڑتے ابو بکر، میں آ جاتا تو ایمان لا لے۔ یہ کیوں کہا حضور نے؟ کیونکہ حضور کے ساتھ جو تعلق حضرت ابو بکر کا تھا، اس تعلق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ تمہارے والد جو بزرگ ہیں ان کو گھر میں چھوڑ دیتے، میرے تک کیوں لائے، میں آ جاتا۔ اب جب حضور نے یہ فرمایا تو پھر حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد حقدار ہیں کہ وہ چل کر آپ کے پاس آئے۔ اس کے بعد ایمان حاصل کر لیے حضرت ابو قحافہ۔ اب حضور مسکرا گئے، حضور کو خوشی ہوئی، تو یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس وقت زیادہ خوشی ہوتی، اے آقا میرے والد کے ایمان لانے سے زیادہ مجھے اس وقت خوشی ہوتی جب آپ کے چچا ایمان لا لیتے، اور آپ کے چچا ابو طالب ایمان لانے کی وجہ سے جو خوشی آپ کو حاصل ہوتی، یا رسول اللہ اس خوشی میں بھی خوش ہو جاتا۔ یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت کی۔ حاضرین محترم میں مسلسل گھڑی کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں، 10-15 منٹ اور میں اپنی بات کو آپ کے پاس رکھتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کوشش کریے ہمارے 8 روزہ 9 روزہ جو جلسے باقی ہیں اس میں شریک ہوئیے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلو کو بتایا جائے گا۔ حاضرین محترم، ہم جو افضلیت کی بات کرتے ہیں وہ افضلیت ہے کیا؟ یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے مطلع الخمرین، شیخین کی افضلیت پر، شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے۔ اس کتاب کا نام ہے مطلع الخمرین۔ یہ کوئی زیادہ مہنگی کتاب نہیں ہے، کوئی بھی لے سکتے ہیں، 100
140 روپے لکھا ہوا ہے، 20 روپے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ 70-80 روپے میں مل جاتی، کچھ کتابیں ایسی خرید لیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق سبحانہ و جل جلالہ نے جب انبیاء کرام علیہ السلام کو آرام گاہ عالم ارواح سے ہدایت خلق کے لیے دارالہموم والاحزان میں بھیجا، بڑی گہری اردو ہے، موٹی موٹی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ جل شانہ نے جب انبیاء علیہ السلام کو عالم ارواح سے دنیا میں بھیجا تو اس وقت کچھ ان کے صحابہ کو بنایا، کچھ ان کا ساتھ دینے والوں کو بھی اللہ جل شانہ نے مقرر فرمایا۔ آپ فرماتے ہر وقت وہ ہر زمانے میں خیار امم ان کی صحبت و معیت میں وہ موانست کے لیے پیدا کیے گئے۔ کچھ خیر امم یعنی جو نبی جس امت کی طرف بھیجے جاتے تھے ان امتیوں میں سے اچھے لوگ جو ہوتے تھے وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے وہ متاثر ہو کر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہوتے تھے اپنی جان و مال نچھاور کر دیتے تھے۔ تو یہ جو لوگ ہوتے تھے، یہ جو صحابہ ہوتے تھے، ان کو فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی تھی، جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت ملی ہے۔ یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تمام جہاں کے دل سے بہتر پایا، بس انہیں چن لیا اور پیغمبر کر کے بھیجا۔ پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قلوب بندگاں ملاحظہ فرمایا تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سب دلوں سے بہتر نظر آئے، بس انہیں اپنے نبی کا وزیر کیا کہ اس کے دین کی طرف سے قتال کرتے رہے، لڑتے رہے۔ تو اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے جڑ جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی جانوں کو نثار کر دیتے تھے، اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر حضور کی دفاع میں لڑتے تھے۔ اس لیے حضرت ضحاک نے فرمایا، یہ جو میرے پیچھے آیت ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، حضرت ضحاک فرما رہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے لڑو، یہاں تک کہ ان کو دین میں داخل کر لو، یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے فرمانا۔ تو یہ جو تفسیر حضرت ضحاک نے فرمائی ہے، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بالکل منطبق ہوتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب بعض عرب مرتد ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کیا اور وہ خائل ہو کر پھر دین میں داخل ہو گئے۔ تو یہی تھی دفاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ حاضرین محترم، آخری بات اپنی بتاتے ہوئے اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں۔ میں جو بات بتا رہا تھا، مکے میں جب تکلیف دی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صحابہ عرض کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے تھے۔ ایک بار ایسا بھی ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور فرمائے ہاں اے ابو بکر ہم حق پر ہیں۔ تو پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ جو اہل ایمان کو ان کے جو آقا ہیں جو غلاموں کو اپنے تکلیف دیتے ہیں ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت دیجیے ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ حضرت ابو بکر عرض گزار کرنا ہی تھا۔ اللہ جل شانہ نے جہاد کے لیے جو آیت پہلے نازل کی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خواہش پر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مکے میں جب یہ سچویشن بن گیا تھا، اہل ایمان کو تکلیفیں دیتے تھے اور حضور سے جب عرض کرتے تو حضور فرماتے تھے صبر کرو ابھی اللہ کا حکم کا میں منتظر ہوں۔ اے میرے جانثارو کچھ دن، کچھ وقت، کچھ لمحوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے صبر کر لو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، میں منتظر ہوں۔ جب حضرت ابو بکر نے عرض گزار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ اے پیارے، اے میرے حبیب اپنے جانثاروں کو، اے میرے حبیب اپنے چاہنے والوں کو، اے میرے حبیب تجھ پر اپنا مال و جان نثار کرنے والوں کو
میں اجازت دیتا ہوں، اب انہیں اجازت مل گئی ہے کہ وہ لڑے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کی مدد کرے گا؟ جو جہاد میں نکلیں گے، جو مقابلے کے لیے نکلیں گے، اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ قادر ہے کا لفظ صحابہ میں اور سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کیسا پیوست تھا؟ جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاحظہ کیا، جب دیکھا تو 1000 سے زیادہ دشمن ہیں اور اپنے جانثار 313 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دست مبارک اٹھا کر آقا دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ یہ جو اہل ایمان ہے اگر یہ کل ختم ہو جائیں گے، اگر دشمنوں کے مقابلے میں یہ اگر ختم ہو جائیں گے تو اے اللہ زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڑ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیسے عرض گزار ہو رہے ہیں، یا اللہ اگر یہ 313 اگر مر جائیں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں گے تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب اس سے کئی مسئلے نکلتے، جو لوگ کہتے نا اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، ارے اللہ ہدایت دینے والا ہے، نبی کی چاہت ہونا۔ اللہ ہدایت حضرت عمر کو کب دیا؟ جب اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے رسول نے عرض کیا اے اللہ عمر کو دے یا ابو جہل کو دے، جب حضور کی خواہش ہوئی تو اللہ ہدایت دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ یہ مٹھی بھر اہل ایمان اگر کل مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں تو روح زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابوبکر پیچھے سے آ کر حضور کو تھام لیے، حضور سے چمٹ گئے۔ اب دیکھیے تصور، حضور ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے ہیں، سامنے سے نہیں آئے حضرت ابوبکر، پیچھے سے آئے، پیچھے سے آ کر تھام لیے، پیچھے سے آ کر چمٹ گئے، چمٹ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ گریہ وزاری آپ بس کریے، اللہ آپ کی بات کو پوری کر کے رکھے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ تیرا وعدہ کہاں ہے جو تو نے مجھ سے کیا تھا، اے اللہ اپنے وعدے کو پورا فرما۔ تو پھر حضرت ابوبکر جب یہ فرمانے لگے تو حضور نے پھر بشارت دی تھی کہ کل فلاں شخص یہاں پر گرے گا، لکیر مار کے بتائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے چمٹ کر حضور کو تسلی دی تھی، یا رسول اللہ اتنی گریہ آوزاری آپ اور زیادہ مت کریے، آپ کو اللہ آپ سے جو وعدہ کیا گیا وہ وعدے کو آپ کے ساتھ پورا کرے۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہمارے دلوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا کرے، ڈالے، اور ہمیں جینا اور مرنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہو۔ اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے مولا علی ہے، ہمارے مولا علی کرم اللہ وجہہ ہے، اور ہمارے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاضرین محترم، ہنس دے کے اپنی بات پوری کر لے گا۔ خلیفہ کس کے خلیفہ؟ نبی کے خلیفہ، نبی کے وارث۔ جو وارث ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، اس میں نبی کے اوصاف ہونا ضروری رہتا، نبی کے اوصاف ہونا۔ اور کیسے نبی کس کے خلیفہ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ تو جو اوصاف اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے، وہ اوصاف کا فیض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں من و عن موجود تھا۔ اس لیے آپ حضور کے خلیفہ ہوئے، حضور کے وارث ہوئے، حضور کے جانشین ہوئے، اور یہ بات کی گواہی پچھلے کتابوں میں موجود تھی۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ کوشش کروں گا کہ میں آئندہ کسی موقع پہ بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔